بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ بات چل رہی تھی عبادات کے حوالے سے۔ عبادات میں بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ مالی عبادت کیوں مقرر کی گئی؟ جیسے انسان کا ایک بدن ہے، جسم ہے، اس پر اللہ کا ایک حق ہے۔ بدن سے متعلقہ جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کرنے کا نام بدنی عبادت ہے۔ انسان کے جسم پر جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کرنے کا نام بدنی عبادت ہے۔ ایسے ہی انسان کے پاس یہ مال ہے۔ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ مال اللہ کا دیا ہوا ہے نا۔ قرآن اسی لیے بار بار کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا، جو ہم نے دیا۔ تو مال اللہ کا دیا ہوا نا۔ جب مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اس میں بھی اللہ کا حق ہے۔ اس حق کی ادائیگی کا نام مال عبادت ہے۔ جہاں آپ اس مال کو لگا رہے ہیں کہ آپ سے اللہ راضی ہو، آپ کو نیکی ملے، آپ کو ثواب ملے، آپ اس مال کو لگا رہے ہیں، آپ کو کیا ملے؟ نیکی ملے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اسے غور سے سننا۔ مال میں سے کوئی بھی کچھ بھی ذرہ بھی ادا کرنا، کہیں بھی لگانا، اس لیے لگانا کہ آپ کو ثواب اور نیکی ملے۔ آپ اسے جہاں بھی لگا رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ جہاں بھی اسے لگا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ جہاں بھی لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے اس مال کو اپنی جان پر لگایا، اپنی جان پر لگایا۔ کیوں لگا؟ کھانے سے انسان کی جان بچے گی اور نہ کھانے سے یہ مر جائے گا۔ آپ کے پاس یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جان کو نقصان اور ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ کے نہیں فرما رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تہلکہ ہلاکت سے نکلا ہے۔ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس جان کے ساتھ کیا کرو؟ وَأَحْسِنُوا،
اس جان کے ساتھ احسان کرو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں وَأَحْسِنُوا، اس جان اور جسم کے ساتھ کیا کرو؟ احسان اور اچھائی کرو. اس کی اچھائی کیا ہے؟ اس جسم کے ساتھ اچھائی کیا ہے؟ اس کو نقصان کی چیز میں مت ڈالو. اللہ اکبر. اور یہ اس جسم کے ساتھ احسان انسان کا کہاں سے شروع ہوگا؟ اس کو بلا وجہ کی موت سے بچائے. یہ قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں. دیکھو کہاں سے کہہ رہا قرآن. اس کو بلا وجہ نقصان دہ جگہ سے اس کو بچائے. یہ جان کے ساتھ احسان ہے. سب سے پہلا یہ بھوک سے مرتا ہے. بھوک سے یہ جان اور صحت کمزور ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے اس کو خوراک دے. اس کو کیا دے؟ اس کو خوراک دے. اللہ اکبر. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے، 1 روپیہ ہے، اس کو کہاں خرچ کروں؟ کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ انفق علی نفسک. اس کو کس پر خرچ کر؟ اپنی جان پر خرچ کر. اس کو علیک، اس کو اپنی جان پہ خرچ کر. وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا پوچھ رہا ہے. یہی پوچھ رہا تھا نا جی. وہ خرچ کرنے کی ایسی جگہ پوچھ رہا ہے جہاں کیا ملے؟ ثواب ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا فرما رہے ہیں؟ علیک علی نفسک. کس پر کر؟ اپنی جان پر خرچ کر. تو ثواب کیجیے گا، ثواب کیجیے گا. اللہ اس جان کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے نا. تو احسان گناہ ہے کہ نیکی ہے؟ نیکی ہے. واحسنوا. اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اور ہے، 1 روپیہ اور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کر. کس پر کر؟ بیوی پر. وہ ثواب ملے گا وہاں بھی. بیوی پہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اللقمۃ ان تجعلہ فی امرأتک. ایک لقمہ جسے تو توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں دے دے، اس کا بھی ثواب ملے گا. ایک لقمہ اپنے ہی لقمے میں سے توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں دے دے، اس کا بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اس کو کہہ رہا قرآن وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. اپنی جان کو نقصان میں مت ڈالو، اس جان کے ساتھ احسان کرو. اللہ فرما رہے ہیں مسلمان کا اپنی جان کے ساتھ احسان 2 قسم کا ہے. انفرادی احسان اور اجتماعی احسان. مسلمان اپنی جان کے ساتھ احسان کرے. اس احسان کی کتنی قسمیں؟ ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. انفرادی احسان کیا ہے؟ اپنا ہی فکر کرتا جائے، اپنی ہی سوچ سوچتی جائے، اپنی سوچ سوچی جائے. یہ بھی اچھی ہے بشرطے کہ ملت اسلامیہ کا بھی خیال رہے. اپنی جان کا اچھائی، اپنی جان سے اچھائی کار ثواب ہے بشرطے کہ اپنے دائیں بائیں گرد و پیش پڑوس اور رشتوں کا بھی کیا رکھا جائے؟ خیال رکھا جائے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
انسان کے اپنوں میں اپنی جان آتی ہے، اس کے لیے فرمایا واحسنوا، اپنا نقصان مت کرو، ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، سورہ نساء، ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جان کو قتل مت کرو، اپنی جان کو مارو مت۔ اس میں خودکشی بھی آتی ہے اور ہر قسم کا جانی نقصان بھی اس میں آتا ہے، ولا تقتلوا انفسکم۔ یہاں ولا تقتلوا اللہ سبحانہ و تعالی نے کس ضمن میں کہا ہے، ایک لمحے کے بعد عرض کرتا ہوں۔ تو دیکھو اس میں جہاں اور چیزیں شامل ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ اپنا جانی اپنا ذاتی نقصان نہ کرو، اپنی جان کی فکر کرو، لیکن رشتوں اور پڑوس کے ساتھ ساتھ، اور اپنوں میں سب سے پہلے ہوتا کون ہے؟ میں ایک انسان ہوں، میرے اپنوں میں سب سے پہلا اپنا کون ہے؟ میرا باپ اور میری ماں۔ ایسے ہی اپنوں میں سب سے پہلا کون ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ۔ لیکن یاد رکھیے ماں باپ کے نفقات کی ذمہ داری بیوی کے نفقے کے بعد ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ماں باپ کے خرچ اخراجات کی ذمہ داری کس کے بعد ہے؟ بیوی کے بعد ہے۔ بیوی کا نفقہ ایسے فرض جیسے جمعے کی نماز فرض، ہاں بیوی کے نفقات ایسے فرض جیسے 5 نمازیں فرض، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد والدین کی باری ہے۔ اگر والدین کے پاس کمی ہے، اگر والدین کے پاس کمی نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے ہر انسان کا خرچہ اس کے اپنے مال میں ہے۔ باپ کے پاس ہے تو اس کا اپنے مال میں خرچہ اس کا، لیکن اگر وہ ایسے ہی ہیں کہ ان کی خیال رکھنی ضروری ہے، غریب کمزور ہے، اپنا کھانے کا نہیں ہے، تو سب سے پہلے اپنوں میں قرآن کس کو کہتا ہے؟ مالی عبادات میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مالی عبادات میں، مالی عبادت میں سب سے پہلے قرآن کس کا حکم دیتا ہے؟ اپنوں کا حکم دیتا ہے۔ اپنوں میں سب سے پہلے اپنے کون ہیں؟ اس کے والدین، والدین۔ سورہ بقرہ سے شروع ہو جاتا ہے یہ، اللہ اکبر۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ بقرہ ہے نا، ویسے کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ابتدائے قرآن، ابتدا نہیں ہے کسی سورت کی، بلکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی ابتدا ہے۔ ہاں، سورہ فاتحہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی شریعتیں آئیں سب کی ماں ہیں۔ کیا کہا نے سب کی؟ یہ نام آتا ہے سورہ فاتحہ کا ام القرآن، ام القرآن یعنی قرآن کی ماں۔ سورہ فاتحہ تمام شریعتوں کی اصل القرآن، اصل قرآن ہے، اصل شریعت ہے۔ سورہ فاتحہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اساس القرآن، تمام شریعتوں کی بنیاد ہے۔ اسی لیے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اکیلا ہے خود پڑھے گا، اگر امام ہے تو پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو امام کے پیچھے ہے امام کا پڑھنا اسی کا پڑھنا ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے چپ ہو جاؤ۔ اس حدیث کے راوی 7 صحابہ اور 21 تابعین۔ کیا کہا؟ اس کے راوی کتنے؟ فَإِذَا قَرَأَ، جب امام پڑھے فَأَنصِتُوا، تم چپ رہو۔ کتنے صحابہ سے مروی ہے؟ 7 صحابہ سے اور 21 تابعین سے۔
اکیلا ہے خود پڑھے گا، جماعت کے ساتھ ہے تو کون پڑھے گا؟ امام پڑھے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیا مطلب اس کا؟ اکیلا ہے تو نہیں ہوتی، امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لا جمعۃ الا خطبۃ بخطبۃ، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ اب خطبہ اکیلا امام پڑھتا ہے کہ سارے ہی پڑھتے ہیں؟ بولو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی امام ہی پڑھے گا۔ خیر بہرحال اگلی بات، سورہ فاتحہ اساس القرآن ہے، قرآن کی بنیاد ہے، تمام شریعتوں کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ کیوں بولا؟ اس میں ہے ایاک نعبد، اس میں کیا ہے؟ یہ چھرا نہیں ہے، کیا کہا؟ چھرا نہیں ہے۔ جس دل کے اندر شرک کی معمولی سی نجاست پائی جاتی ہے، چاہے وہ کلمہ گو مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے لیے تلوار ہے یہ، اسی لیے ہضم نہیں ہوتی۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، ویسی بات عرض کر دیتا ہوں، یہ جو لوگ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، ان سے کہو قرآن میں تم جو کہتے ہو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ قرآن سے بتاؤ۔ پھر تم آپ ہی کہو گے قرآن سچا، ہم جھوٹے۔ عبدالحق نہیں سچا، عبدالحق تو قرآن کی بات کر رہا ہے۔ عبدالحق جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ساری جھوٹ دی بند عبدالحق ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں جو ہے وہ تو کیا ہے؟ سچ ہے نا۔ اس کا معنی کرو، بازار بھی صاف، گنبد بھی صاف، قبراں بھی صاف، پھر تسی آپ ہی جڑا قبراں تے دیکھ لے کے آوے گے پھڑ کے کٹو گے، انا مولویاں نو کٹو گے، کنجروں تسی اج تک دسیا کی ہے؟ اگر یہ قرآن میں ہے تو تم نے کیا بتایا ہے؟ خیر بہرحال سورہ فاتحہ اساس القرآن ہے۔ یہ اصل قرآن کی ماں ہے، احکامات کی پہلی سورت، پھر اس کی تفصیل اور تفسیر پہلی سورت بقرہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی تفسیر سورہ بقرہ، اسی میں ہی آیا ہے۔ مال خرچ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے نام پہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی جان، سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اپنے۔ وہ اپنے کون ہیں؟ سورہ بقرہ سے پوچھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہودیوں سے ہم نے پکا وعدہ لیا۔ کن سے؟ کیوں؟ ہم سے پہلے مسلمان کون تھے؟ یہودی اور عیسائی۔ بنی اسرائیل میں یہودی بھی آتے ہیں اور بنی اسرائیل میں عیسائی بھی آتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، دیکھو نا قرآن بار بار کہتا ہے یا بنی اسرائیل، سورہ بقرہ کے شروع میں، ایک رکوع کے بعد پھر کہتا ہے یا بنی اسرائیل، پھر کہتا ہے یہ آدھے پہ نصف پہ بنی اسرائیل، دوسرے بارے میں پھر کہتا ہے سل بنی اسرائیل۔ ہر ایک جگہ پہ یہودیوں سے اللہ نے علیحدہ باتیں کی ہیں۔ پہلے 3 بنی اسرائیل میں، یہ جو چوتھا بنی اسرائیل ہے دوسرے سپارے میں، اس میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے میرے محبوب اب آپ کی امت سے پہلے جو مسلمان یہود و نصارہ تھے ان سے پوچھو اللہ کی ان پر کیسی رحمتیں تھیں، وہ ساری رحمتیں لعنت میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ چوتھی مرتبہ یہ ہے سل بنی اسرائیل۔ سل کا معنی سوال کیجئے،
اللہ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ رہے ہیں؟ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، میرے محبوب آپ سے پہلے یہود و نصارہ جو مسلمان تھے ان پر اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، ان پر اللہ کی بڑی رحمتیں تھیں، بڑے اللہ کے فضل تھے، ان کے لیے اللہ نے آسمان سے کھانے میں تتر بٹیر سے مٹھائیاں اتاریاں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ اتارا، من و سلوہ کا معنی بٹیر اور مٹھائیاں، سیدھا زمان ہے اس کا، کیا ہے جی؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، میرے محبوب بنی اسرائیل سے پوچھئے، اچھے بھلے ان کے اوپر اللہ آسمان سے تتر بٹیر مٹھائیاں کھانے اتار رہا تھا، اے مٹھائی یہ محی الدین والی نہیں تھی، جنت والی، کون سی؟ اللہ اتار، قرآن میں ہے نا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان کے پاس ساری دنیا کو درخت کا سایہ ملتا ہے، اس کا سائے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اور ان کو سایہ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ کیا، کس کا؟ لالا مرکز چو ذرا آتی تیرے نال ہی آیا میں گی تو سو گئے، اب تیرا نام وہاں نہیں لکھا گیا، ان 2 رکعتاں تو مل جان گے، جمعے کا ثواب کوئی نہیں۔ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا سائن شدہ لفظ ہے پیارے نبی کے، ثواب اس سے پہلے جب عبدالحق یہاں بیٹھتا ہے، ثواب اس سے پہلے اب تو فرشتے بیٹھ گئے، مجھے آپ کو نظر نہیں آ رہے نا، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے نا، قرآن تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، نظر نہیں آئے گا، الذین یؤمنون بالغیب، نظر کچھ نہیں آتا، تو نے محمد مصطفیٰ کی ہر بات کو ماننا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیٹھ گئے وہ۔ خیر، ان کو درخت کے بجائے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بادلوں کا سایہ دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر اچھی بلی نعمت کی تھی۔ آج کسی کا قتل ہو جائے تو قاتل معلوم ہوتا نہیں، پولیس کو پیسے دو، این کرو، سارے چکر ہے نا، قاتل معلوم ہوتا نہیں، اور ان کو قاتل فَقُلْنَا اضْرِبْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ کیا سمجھا اللہ؟ کسی کو قاتل معلوم نہیں ہوتا، ان کے لیے کیا کیا؟ قتل ہو گیا، پتہ لگنا چاہیے قاتل کون ہے، اللہ کریم نے فوری نعمت فرما دی، فوری رحمت فرما دی۔ کیا فرمائی؟ گاں ذبح کرو، کیا گویا لگی گاں پھرتی ہے نہیں، پھرتی ہے کہ نہیں؟ وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایسی گاں تو ایسی گاں تو ایسی گاں، وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ یہودیوں نے خود ہی سوالات کیے تھے، وہ سوال کرتے گئے، اللہ پابندیاں بڑھاتا گیا۔ ورنہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جب حکم آیا تھا کہ گاں کو ذبح کرو، کوئی بھی گاں پھڑ کے کر دیں دے تو کم، لیکن انہوں نے آپ ہی گلے شروع کہ اللہ کریم آگے پھر لگے چلو۔ اور قرآن بھی کہتا ہے، پیارے نبی کا فرمان تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی کہتا ہے کہ بات ایسی تھی کہ کوئی بھی گاؤں پھڑ کے کر دیں پھنڈری کر دیں تو پتا جاتا۔ قرآن کے الفاظ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً،
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً البقرہ نہیں، ایک زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں بلکہ دو زبروں کے ساتھ ہے، بقرتن۔ اس دو زبروں کا مطلب یہی ہے کوئی بھی گاں، کوئی بھی کالی چٹی رنگی برنگی بڈھی بھکڑ پھنڈڑ جیسی بھی کر دو، لگا دو۔ انہوں نے سوالات کیے، پھر رب کے خزانے میں جواب دینے میں کیا کمیاں ہیں، لگے چلو پھر آپ جی کرو۔ کیا نعمت کی؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس مرے ہوئے قتل شدہ انسان کا جسم بِبَعْضِهَا، اس گاں کی دم کے ساتھ لگا دو۔ کس کے ساتھ؟ اوہ سبحان اللہ، دم کے ساتھ لگا دو، یہ زندہ ہو جائے گا، پھر پوچھ لو قاتل کون ہے۔ بس لگایا، یہ بھی ٹچ ہویا فوری۔ اس مقتول کا نام تھا عامیل، وہ عامیل بابیوری اٹھ کھلوتے، آج کنے مارے ہے تینوں؟ فلاں نے مارے ہے۔ یہ جو زیادہ روتا ہے نا، یہ جو زیادہ رو رہا ہے ساڈا مارے گیا تے ہائے لٹے گئے تے پیٹے گئے، اسی نے مارا ہے مجھے۔ پتہ نہیں پاکستانی پولیس نے بھی آیت نہیں کدھر پڑی ہوئی، جو زیادہ روتا پیٹتا ہے اسی کو پکڑ لیتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ایک تو اس آیت میں اللہ کی شان سمجھ آ رہی ہے، کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سمجھ آ رہی ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو نا گاؤں اور مردہ انسان کا کیا جوڑ ہے بھائی، بس لگا نہیں تو کھلوتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل پر تو ہماری یہ نعمت ہوئی، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا، فوری قاتل بتا دیا، میرے محبوب اپنی امت کو کہہ دو تمہاری کتاب میں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، تمہیں یہ سمجھ آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں روز بروز کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، بولو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اٹھنا ہے، اور روز تمہارے پیارے نبی مجھ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ عذاب قبر سے بنا دے، اللہ قیامت کی سختیوں سے بچا دے، جو پیارے نبی روز مانگ رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ اپنی امت کو مثال سے سمجھا دو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جو ذات اپنے حکم سے ایک مردے کو جانور کے ساتھ لگا کر زندہ کر سکتی ہے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ ایسے ہی قیامت کے دن مردوں کو اپنے آرڈر سے بھی۔ تمہیں کیوں بتایا؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تمہیں اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں سمجھاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ قصہ بنی اسرائیلیوں کا، قصہ کن کا؟ یہودیوں کا، اور جب آخر میں اس کا عرق نکالا ہے، اس گلاب کی خوشبو نکالی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں کہا ہے وَيُرِيكُمْ، تمہیں سمجھاتا ہے، وَيُرِيكُمْ، تم کو سمجھاتا ہوں، تمہیں جماعت پورے کی مسجد میں بیٹھنے والوں، وَيُرِيكُمْ، تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کیوں سمجھاتا ہوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ جس کا کھانا کام نہیں کرتا اس کا کھانا کام کر کے بات کو سمجھ لے۔ کیسے نشانی دکھائی؟ نعمتیں بھی ہوئی، نعمتیں بھی ہوئی۔ سل بنی اسرائیل، اے امت محمد کے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم، سل، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے بندے، سل ان یہودیوں سے جا کر پوچھ لے، کم آتیناہم من آیت بینہ، اللہ تم پر کیسی کیسی نعمتیں کر رہا تھا، کیسی کیسی قدرت کی نشانیاں اللہ تمہیں دکھا رہا تھا،
اچانک پھر کیا ہوا؟ اللہ نے تم پر لعنت کی. کیا ہوا؟ کیا ہوا تھا؟ تم تو اچھے بھلے اللہ کے ولی تھے. کیا وجہ؟ اللہ نے تم پر من لعنہ اللہ. سورہ مائدہ. اللہ نے تم پر کیا فرمائی؟ وغضب علیہ. تم پر اللہ نے اپنا غضب بھی کیا. اچھی بھلی اللہ تم پر رحمتیں کر رہا تھا. وجعل منهم القردة والخنازیر. تمہیں خنزیروں میں، بندروں میں تمہاری شکلوں کو بدل دیا. وعبد الطاغوت. یہ میں بائبل نہیں پڑھ رہا، عیسائیوں کی تورات، عیسائی یہودیوں کی تلمود بھی نہیں پڑھ رہا. یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ وعبد الطاغوت. اچھے بھلے مسلمان تھے، نمازیاں پڑھتے تھے، تسبیحیں بھی پڑھتے تھے، موسیٰ نبی پر ایمان بھی رکھتے تھے، موسیٰ کی کتاب تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا نمازیں، روزے، کتاب، نبی، سب کے باوجود یہ بے ایمان عبد الطاغوت، شیطان کے پجاری ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ان یہودیوں کے بارے میں جن پر رحمتیں ہو رہی تھی. ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ وعبد الطاغوت. یہ طاغوت اور شیطان کے پجاری ہیں. عبادت کس کی کر رہے تھے؟ بولو. کتاب کس کی پڑھ رہے تھے؟ تورات اللہ کی. اور نبی کس کا مان رہے تھے؟ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. خدا کیا کہتا ہے؟ وعبد الطاغوت من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. لعنت بھی ان پر کی، غضب بھی ان پر نازل کیا. وجعل منهم القردة. ان کو بندر بھی بنا دیا. والخنازیر. صبح اٹھے تو خنزیر بنے ہوئے تھے. وعبد الطاغوت. اور جو ان کی ساری عبادت تھی ہم نے اس کو اپنی عبادت نہیں مانا، بلکہ اس کو کس کی عبادت مانا؟ شیطان کی پوجا مانا، طاغوت کی عبادت مانا. کر رہے تھے عبادت کس کی؟ ہاں، بات ختم نہیں. اولئک شر مکانا. اے امت محمد، ہماری نظر میں وہ اس سے بھی برے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ملعون اور مغضوب اور بندر اور خنزیر، شیطان کے پجاری. اولئک شر مکانا. قرآن پاک دے. اولئک شر مکانا. ہماری نظر میں وہ ملعون و مغضوب و بندر و خنزیر و اولئک عبد الطاغوت. اولئک شر مکانا. ہماری نظر میں وہ اس سے بھی بدترین ہے. ہماری نظر میں وہ اس سے بھی بدترین ہے. کون کہہ رہا ہے؟ تینوں ٹھنڈ پہ جائے نا. اللہ اکبر. کہو اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں کیسا قرآن دیا، کیسا سمجھایا، کیسا قرآن دیا اور کیسا سمجھایا. پھر بھی تو بزرگوں کی قبروں پہ گوں کھائیں. پھر تیرے تو بڑا نسلی گندا کوئی نہیں. سورہ مائدہ. ایک تو یار اب ساری پتنی چرسی پینے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 60 سدھی. یہ تنفل سی. یہ تو نہ بھولے گا جی. سبحان اللہ. اولئک شر مکانا. وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاڈلی امت اس سے بھی بدتر ہو گئی ہماری نظر میں. اس سے بھی کیوں؟ قرآن سمجھا کس کو رہا ہے؟ یہودیوں کو؟ نہیں. کس کو سمجھا رہا ہے؟
جن کو کہا ہے ھدی للمتقین، اس امت کے ھدی للمؤمنین، اس امت کے ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کو بھی ھدی للمتقین، اس امت کے ولیوں کو بھی ھدی للمحسنین، صحابہ کو بھی، صحابہ سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کو بھی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو سمجھا رہا ہے بھائی. ہاں ایک آدمی کہتا ہے لو جی ولیوں کو، نبیوں کو بتوں کے ساتھ ملا دیا ہے. کمال ہو گئی، تو نے سارے قرآن کا خلاصہ یہی نکالا ہے. ہاں ولیوں بتوں، ولیوں نبیوں فرشتوں کو بتوں کے ساتھ نہیں ملایا، اور جو تو ان کے نام پر گند مارتا ہے اس گندگی کو شیطان کہا ہے قرآن نے، میں نے نہیں کہا. وہ بھی کس نے کہا ہے؟ قرآن نے. ہاں یہ دیکھنا، گھر جا کے پڑھ لینا اس کو. پھر جو آخنا ہے ساری کائنات سے پاک ہستی بیٹھی ہے، قرآن اس نے اتارا ہے نا. بولو میں نے پڑھا ہے. وعبد الطاغوت، ہاں میں نے تو کہا ہے شیطان کے پجاری. اللہ کہتا ہے سرکش بدماش شیطان کے پجاری. میں تو صرف شیطان ہی آخیا ہے، احترام کیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ بدماش سرکش شیطان کے پجاری. نہیں نہیں، اولئک شر مکانا، ہماری نظر میں وہ اس سے بھی بدتر، وہ اس سے بھی کیوں وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. کہو سبحان اللہ. یہ قرآن نہ ہوتا تے میری بوٹیاں توڑ دیندے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اس لیے کہ وہ ہماری متعین کردہ راہ سے ہٹ گئے تھے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سوا کا معنی سیدھا، سبیل کا معنی راستہ. جس کو پورا قرآن سوائی سبیل کہتا ہے، سورہ فاتحہ اس کو صراط مستقیم کہتی ہے. آگے وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اچھی بھلی ان پر رحمتیں نعمتیں ہو رہی تھی، پھر لعنتیں آئیں، غضب آیا، بندر و خنزیر بنے، شیطان کے پجاری بنے، اس سے بھی بدتر بنے. کیوں؟ اضل عن سواء السبیل، جو ان کو موسیٰ کا راستہ دیا گیا تھا اس کو چھوڑ دیا، جو ان کو تورات کا راستہ دیا تھا اس کو چھوڑ دیا، مرضی کی راہیں ایجاد کر لی. سورہ مائدہ آیت نمبر 60. اب ہمیں قرآن کہتا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے قرآن، سل بنی اسرائیل، یہودی مولویوں سے جا کر پوچھ لو. کن سے؟ سل بنی اسرائیل، یہودی مولویوں سے جا کر پوچھ لو. کم آتیناہم من آیت بینہ، اللہ نے تمہیں بڑی کھلی کھلی نعمتیں دی تھی. ایک، اللہ نے تمہیں اپنے بڑے بڑے قدرت کے نشانات دکھائے تھے. فرعون کو اسی جس سمندر میں تمہیں 12 رستے دیے، فرعون کو اسی میں غرق کر دیا. فرعون کو اسی میں غرق کر دیا. تمہارے 70 بندے کوہ طور پر مرے تھے، ان مردوں کو ثم بعثناکم من بعد موتکم، موت کے بعد ہم نے ان کو کھڑا کر دیا. تمہارا بندہ مرا، قاتل معلوم نہیں تھا، وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے کے ساتھ لگا کر اس کو زندہ کر دیا. درخت کی جگہ پر بادلوں کا سایہ کر دیا. لوڑ مرچاڑی ہانڈی کے بجائے منو بٹیرے دے دیے، مٹھائی کے بجائے بوندی پوپڑ جنت کا تمہیں دے دیا. پھر کیا ہوا؟
پھر کیا ہوا میرے محبوب؟ کیا ہوا؟ یہ ہوا کیا تھا میرے محبوب؟ ایک دستور ہے میرا، بول بول بول، میرے محبوب ایک اچھی بول، میرا ایک پیارے نبی روز دعائیں کرتے تھے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی روز دعائیں کرتے تھے، اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو، اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو، اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر سید کونین اللہ سے مانگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے مانگتے تھے ذرا دعا تو سن، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، پیارے نبی کی دعا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اللہ میں تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے فقیر مانگتا ہے۔ کیسے مانگتا ہوں؟ بولو، فقیر چھوٹا لفظ ہے، کیا کہا؟ بولو، فقیر، مسکین اس سے بھی اگلا درجہ ہے، فقیر چھوٹا ہے، مسکین کی حالت اس سے بھی کمزور ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء، کس کی جمع ہے؟ فقیر کی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر سے بھی کمزور کون ہوتا ہے؟ مسکین۔ تو میرے آپ کے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا اللہم انی اسألک مسألۃ الفقیر، اللہ ایسے مانگتا ہوں جیسے، ایسا نہیں کہا، کیا کہا؟ اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، ایسے مانگتا ہوں جیسے، ارے بات بس نہیں، ذرا آگے بھی سن، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہالا، میں ان لفظوں کا ترجمہ نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں رسول اللہ کے بارے میں وہ کہہ دوں جو پیارے نبی نے اپنے بارے میں اللہ کی جناب میں کہا ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، بس دعا سناتا ہوں، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل۔ کیا پڑھا میں نے؟ ابتہال المذنب، مذنب مجرم کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من، حاجی صاحب، ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ درمیان میں آیتیں چھوڑتا ہوں، اگلی آیت میں آتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، سبحان اللہ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ إنا أرسلنا، کیا ہے وہ؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس، سبحان اللہ، کمال کر دی قرآن نے پیارے نبی کی شان میں، قرآن نے کمال کر دی۔ یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کس کا ہے؟ اس کا کوئی جواب؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
سبحان اللہ، میرے محبوب آپ کیا ہیں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کا اگلا نہ پچھلا، نہ پہلے کوئی گناہ تھا نہ اب ہے، آپ اس سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ اگلی پچھلی کمیوں سے پاک ہیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، ہم نے جو نعمت آدم سے شروع کی تھی، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، ہم نے جو نعمت آدم سے شروع کی تھی اسے محمد پر مکمل کر دیا، یہ کہہ رہا قرآن۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، جو ہم نے نعمت نبوت اور رسالت، وحی والی نعمت آدم سے شروع کی تھی، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، میرے محبوب اس کو ہم نے آپ پر مکمل کر دیا۔ کسی کانے، دجال، کتے، لانتی، انگریز کے پودے، منشی فیل، پٹواری نے امتحان کے فیل، کسی خنزیر کی ضرورت کانے کی کوئی نہیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، وہ آپ پر پوری ہو گئی۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، میرے محبوب آپ صراط مستقیم کسی کو اگر ملنی ہے، آپ کے پیروں کی خراط ملنی ہے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اگر کسی کو جنت کا راستہ ملنا ہے، میرے محبوب آپ کے پیروں کی خراط ملنی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والوں پر کوئی رحمت نازل ہونی ہے، آپ کے صدقے اترنی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، اگر کسی کے ایمان میں اضافہ ہونا ہے، آپ کی خیرات ہونا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے محبوب آسمانوں کے سارے فوجی آپ کے نوکر، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ، جبریل سے لے کر کہو سبحان اللہ، حملۃ العرش، حملۃ العرش، عرش کے اٹھانے والے فرشتے جن کی آج تعداد 4 ہے، آج تعداد ان کی، اور قیامت کے دن وہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے دن ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرشتے عرش کو کیسے اٹھاتے ہیں؟ گھبراؤ نہیں، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ، جب قیامت کا دن آئے گا جو کچھ قرآن میں بتایا گیا ہے ابھی پوشیدہ ہے، پھر سب پوشیدہ کچھ نہ رہے گا، کھل کر سامنے آ جائے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ، جس کو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، آج جو غیب ہے قیامت کے دن، یومئذ اس دن لا تعرضون یومئذ لا تعرضون، اگدن یومئذ لا تعرضون عنکم، یومئذ تعرضون، جس دن قیامت آئے گی تمہاری پیشی کا وقت لگے گا۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ جس دن قیامت آئے گی تمہاری پیشی لگے گی، تعرضون اس کا معنی پیشی، جس دن تمہاری پیشی لگے گی، لا تخفى منکم خافیہ، جو کچھ قرآن میں بتایا گیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سمجھایا ہے، کوئی بھی چیز پردے میں سب آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے، اس دن تم کہو گے لا الہ الا اللہ، پھر کافروں، دنیا کے کافروں، تمہیں کہنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، تمہیں کہنا پڑے گا، اس دنیا کے کافر بھی کہیں گے محمد اللہ کے سچے رسول تھے، افسوس کہ میں نے مانا نہیں۔ تمہاری امت کے کافر بھی یہی کہیں گے، اور آدم سے لے کر
نوح تک، نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں کے سارے کافر بھی یہی کہیں گے بل جاء بالحق. حق کہتا ہے قرآن، بل جاء بالحق. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جتنے کافروں نے نہیں مانا، جب سب کچھ دیکھیں گے، نبیوں کی بتائی باتیں دیکھیں گے، قیامت بھی دیکھیں گے، جنت بھی دیکھیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے، حوریں بھی دیکھیں گے، میدان حشر بھی دیکھیں گے، جہنم کی بلتی آگ بھی دیکھیں گے، سب کہیں گے بل جاء بالحق. جو نبی بھی آ کر بتاتے تھے وہ سچ تھا. وہ کیا تھا؟ وصدق المرسلین. ہمیں رسولوں نے جو بتایا تھا وہ سچ تھا. افسوس افسوس ہم نے مانا نہیں. اس دن کوئی چیز تم سے پوشیدہ. اللہ اکبر. یہ سب کچھ پھر تمہارے سامنے آئے گا. اللہ اکبر. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے. خیر ہم بات کو چھوڑتے ہیں، جو ہم کہنا چاہتے تھے اس پہ آتے ہیں. بات تو بہت آگے نکل جائے گی. اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے محبوب ان سے پوچھ لو تم پر نعمتیں ہوتی تھی پھر کیا ہوا. پیارے نبی ہر وقت دعا کرتے تھے اللہ میری امت کو بخش دے. مانگتے کیسے تھے؟ اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین. مسکین پیارے نبی کس کو کہہ رہے ہیں؟ بولو اپنے آپ کو. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ. مذنب کہتے ہیں گنہگار، مجرم کو. قرآن کہتا ہے میرے محبوب آپ گنہگار نہیں. آپ کے اگلے پچھلے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ. یہ سارے فرشتے، عرشوں کو اٹھانے والے فرشتے، جبریل فرشتے، سدرۃ المنتہا کے اوپر کے فرشتے، سدرۃ المنتہا کے نیچے کے فرشتے، یہ سارے کے سارے فرشتے میرے محبوب لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ سارے ہی آپ کے نوکر ہیں. یہ سارے ہی آپ کے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. آپ کی شان کیا ہے؟ آپ شاہد بھی ہیں. آپ کیا ہیں؟ شاہد بھی ہیں. آپ مبشر بھی ہیں. آپ نذیر بھی ہیں. سورۃ احزاب میں کہتا ہے اللہ آپ داعی الی اللہ بھی ہیں. آپ کیا ہیں؟ داعی الی اللہ بھی ہیں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آپ ایسا سورج ہیں جو کبھی غروب نہ ہوگا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. منیر کا معنی ہے آپ ایسا سورج ہیں جو کبھی غروب. آسمانوں کا سورج غروب ہوتا ہے، محمد کا سورج کبھی غروب نہ ہوگا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اگر کسی کو فضل ملنا ہے میرے محبوب آپ کے پیروں کی. پھر بھی پیارے نبی کہتے ہیں اللہ ایسے مانگتا ہوں جیسے مسکین مانگتا ہے. اللہ ایسے مانگتا ہوں جیسے مذنب مانگتا ہے. ابتحال المذنب ذلیل وادعوک. ختم نہیں ہوئی. ابتحال المذنب ذلیل. ذلیل لفظ سمجھ آ رہا ہے؟ وادعوک دعاء الخائف والضریر. آگے نہیں پڑھنے کی شکت، آگے پڑھنے کی شکت نہیں. جو پیارے نبی نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. اللہ کیا کہتا ہے میرے محبوب؟ بس ہمارا ایک دستور ہے ہر امت کے لیے، اپنی امت کو سمجھاؤ اس ریڈ لائن کو کراس نہ کرے. کیا سمجھاؤ؟
بول. ہاں اپنی امت کو سمجھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریڈ لائن کو کراس نہ کرے. جس نے کراس کی اس پر لعنتیں غضب بندر و خنزیر. اس ریڈ لائن کو کراس نہ کرے. ہاں صحیح بولو. ہاں اگر میرے پاس پڑھنے کو قرآن نہ ہو کہ میں چھٹن گے چھٹن گے کمال ہو گئی. میرے پاس ایٹم بم سے بڑی پاور ہے قرآن. بڑی پاور ہے. سن قرآن کیا کہتا ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. میرا دستور ہے اسلام، دین، توحید، سنت، میرے نبی، ہر نبی کا طریقہ میرا ایک دستور ہے. یہ میری ریڈ لائن ہے. اس کو کراس نہ کریں. اپنی امت سے کہو قرآن کی ریڈ لائن کو کراس. اپنی امت سے کہو محمد مصطفیٰ کی سنت کو کراس. جس نے بھی کراس کیا، جس نے بھی اس کو چھوڑا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. جس کے پاس بھی میرا دین آیا، جس نے اس دین میں خرابی کی، دین کو خراب کیا یا خود خراب ہوا، دین کو خراب کیا یا خود خراب ہوا. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت اسلام، اللہ کی نعمت قرآن، اللہ کی نعمت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو خرابی کرے گا، من وہ کوئی بھی ہو، من وہ چاہے آدم کی امت میں ہو اور نوح کی امت میں ہو، موسیٰ عیسیٰ کی امت میں ہو، محمد مصطفیٰ کی، اللہ کے سارے نبیوں پر کروڑوں درود و سلام. ومن جو بھی اس کو تبدیل کرے گا، خرابی کرے گا، نعمت اللہ، نعمت دین، اسلام، ایمان، قرآن کو، من بعد ما جاءته، اس کے پاس آ جانے کے بعد، پہلے علم نہیں تھا اب علم ہو گیا، پھر بھی بدماشی کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ کی مار پھر بڑی سخت ہے. پھر اللہ کی فإن اللہ شدید العقاب، اللہ کی مار، بولو اللہ کی مار اتنی سخت ہے. یہودی لاڈلے تھے لعنتی ہوئے، عیسائی لاڈلے تھے جہنمی ہوئے، مشرکین مکہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی. کس کی؟ کعبے کی تعمیر کرتے تھے، حاجیوں کی خدمتیں کرتے تھے. اچھا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ رہا تھا میں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت 211 آیت. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو بھی دین و اسلام کو قرآن و سنت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی مار بڑی سخت ہے. ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے. ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت ہے. وہ جیسا پکڑتا ہے کوئی ایسا پکڑ سکتا نہیں. جو ہے وہ ایسا پکڑتا ہے. اس نے قارون کو دولت کے نشے میں تھا، اسی میں دھنسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض، اس کو دھنسا دیا. فما كان له من فئة، کوئی فوج ہمارے سامنے نہ آئی.
وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. پھر ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم سے کوئی. فرعون نشے میں تھا، دریا میرے ہیں، دریا میں ہی اس کو غرق کر دیا. جو اسلام کو اللہ کی نعمت میں خرابی دیتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے. مسلمانوں، یہودیوں کا انجام تم نے دیکھ لیا، عیسائیوں کا بھی، اب ذرا مکے والوں کا بھی دیکھ لو. خرابی کیا تھی؟ یہودیوں کی خرابی سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اللہ کی آیات کو تبدیل کیا، دین کو خراب کیا. عیسائیوں کی بھی خرابی یہی ٹائم بہت ہو گیا. قرآن کے نشے میں پتہ ہی نہ چلا تو معاف کرنا. اگلی آیت سنا دیں، ایک سنا دوں بس، تو دیر تو نہیں ہوتی. تھوڑی بڑیاں بڑی نے ساڈی ساڈے تے لگتا بیاہ ہی نہیں ہوئے. جی آئی صاحب میں نہیں بولتا، یہ بول دیا بند، نہیں بولنا، یہ بولنیاں بند ہو گئی. اللہ اکبر. مولوی اتنے تک ہی ہوں. لالا مولوی کا کی کم ہے، ساری زندگی لگائی مولوی اتنے تک ہی ہوں. اچھا، مکے والوں کا حشر دیکھ لو، ان کا جرم کیا تھا؟ یہاں نہیں ہے، سورہ ابراہیم میں. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ. ہم نے ان کو قرآن دیا، ہم نے ان کو محمد مصطفیٰ دیا، انہوں نے قدر نہ کی تو انجام کیا نکلا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. خود بھی ہلاک ہوئے، اپنی قوم کو بھی ہلاکت میں ڈالا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 27. اب ہمیں قرآن کہتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. صدق اللہ العظیم. اللہ اکبر.